عزیزو، یقیناً انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جو انسان کبھی نہیں بھول پاتا، اور میری زندگی میں ایسے واقعات آئے کہ جب کبھی میری زندگی میں وہ باتیں یاد آتی ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا دل خون کے آنسو بہتے روتا ہے۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھر سے نکلے ہوئے مجھے 3 سال کا عرصہ ہو گیا، اور میرا بہت دل کر رہا تھا کہ میں اپنی اس بہن سے ملوں جس کو میں نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ میں کرسچن ہو چکا ہوں۔ میں نے فون پہ رابطہ کرنا کیا، اس نے کہا کہ بھائی گھر میں نہ آنا کیونکہ یہاں پر حالات بہت خراب ہے، اور بھائی بھی بہت غصے میں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہیں بھی ملتا ہے تو اس کو گولی مار دو، وہ اب مرتد ہے، وہ واجب القتل ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے اس بہن سے کہا کہ نہیں بہن، میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں تجھے دیکھوں، تیرے پاس آؤں۔ تو میں نے اپنی بہن کے ساتھ یہ پلان کیا کہ ہم عید کے روز ملیں گے کیونکہ عید آ رہی تھی۔ تو جب سبھی گھر والے عید کی نماز پڑھنے گئے ہوں گے تو میں گھر میں آؤں گا، اور یہی بات تھی کہ جب میں اپنے گھر میں گیا، بہن سے ملا، تھوڑی دیر گھر میں ٹھہرا تو میری بہن نے کہا کہ بھائی جلدی کرو، چلے جاؤ کیونکہ آج بھائی بہت غصے میں ہے، اگر تم یہاں پر ٹھہرو گے اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ کچھ کر دیں گے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں بہن سے ملا اور میں نے بہن سے کہا کہ میں ٹھیک ہے چلتا ہوں، اور میں نے راستے میں ارادہ کیا کہ میں قبرستان میں سے ہو کر دادا کی اور پاپا کی قبر پہ سے ہو کر جاؤں گا۔ جب میں راستے میں سے گزر رہا تھا تو گاؤں میں میری پھوپھو کا گھر تھا، وہ مجھے ملے اور وہ مجھے اپنے گھر میں لے گئی۔ جب میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجھے منع کر رہے تھے، تم کیوں آئے ہو یہاں پر، بڑی آگ جل رہی ہے، بڑے غصے میں ہے، تمہارے بھائی بھی اور دوسرے مسلمان بھی، کہ وہ کہیں بھی ملتا ہے اس کو مار دو، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ جو عید قربان آ رہی ہے، عید بقرہ آ رہی ہے، اس کی قربانی چڑھا دو۔ تو عزیزو، جب یہ بات ہوئی تو بھائیوں کو کہیں سے پتہ چلا اور وہ گھر آئے، اور میری بہن کو انہوں نے آ کر کہا کہ بتا تجھ سے ملنے آیا تھا کہاں پر۔ جب یہ بات ہوئی تو بہن نے کہا کہ بھائی مجھے نہیں پتا، خدا جانتا ہے وہ کہاں ہے۔ وہ بار بار پوچھ رہے تھے اور بہن بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا، خدا جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو میرے بڑے بھائی نے کہا کہ اس نے بھی اللہ کہنا چھوڑا تھا اور خدا کہنا شروع کیا، اب تو بھی ایسا کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے تو بھی اس کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے تو بھی اللہ کو چھوڑ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں بھائی مجھے نہیں پتا، خدا کو پتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب یہ بات ہوئی تو بھائی اس کو مارنا شروع ہوئے، اور جو ہمارے گھر میں کام کرتے تھے ان کی وہ ایک کرسچن فیملی تھی، وہ فوراً بھاگ کر جو ہے ہمارے پھوپھو کے گھر میں آئے، اور انہوں نے آ کر بتایا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ بہنا کو مار رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بتاؤ کہ ندیم کدھر ہے ورنہ ہم تجھے مار دیں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو پھوپھو نے مجھے کہا کہ فوراً تم یہاں سے نکلو اور میں جا کر پتہ کرتی ہوں کہیں مسئلہ نہ ہو کوئی اور۔ جب یہ بات ہوئی تو بھائی نے کیا کیا، بہن کو کہتا ہے بتا تجھے پتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے تجھے پتا نہ چلے، تجھے پتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں مجھے نہیں پتا، خدا کو پتا ہے وہ کہاں پر۔ اس نے کہا کہ تو نے بھی اللہ کہنا چھوڑا ہے، اس نے بھی اللہ کہنا چھوڑا ہے، وہ بھی خدا کہتا ہے، تو بھی خدا کہتی ہے، اس کا مطلب ہے تو بھی دائرہ اسلام سے باہر ہے، بتا میں ورنہ تجھے مار دوں گا۔ عزیزو، اس بہن کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے اللہ کی بجائے خدا کہا، تو بڑے بھائی نے کیا کیا کہ اس کو کچن میں بند کر کے فرنس آئل اس کے اوپر ڈال کر اس کو زندہ جلا دیا، صرف ایک لفظ خدا کی وجہ سے۔ عزیزو، ایک لفظ خدا کی وجہ سے
اس کو زندہ جلا دیا گیا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس مذہب میں اتنا ظلم ہو، اتنا جبر ہو، اور جہاں پر صرف اور صرف خدا کی محبت ہو، اس محبت کو چھوڑ کر ہم کیسے اس جبر میں ظلم میں جا سکتے ہیں؟